ایک صحابی نے جنگ بدر کے دن ایک کافر کی طرف دوڑتے ہوئے تلوار بلند کی کہ اسے قتل کرے کہ اچانک سے اس نے آواز سنی، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ۔ اور اس آواز کے ساتھ ہی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کافر زمین پر گر پڑا۔ حیزوم کے متعلق ایک اور مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حیزوم اللہ کے مقرب ترین فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے حیزوم جبرائیل کو بطور خاص تحفہ عنایت فرمایا تھا۔ حیزوم ایک ایسا گھوڑا ہے جس کے 2 پر ہے، جن سے وہ پلک جھپکنے میں 7 آسمانوں سے زمین پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی اپنے پر ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام اکثر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہی زمین پر اترتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ عز و جل کی طرف سے وحی پہنچانے کا ذمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی نبھایا ہے، اور بیشتر مواقع پر جبرائیل علیہ السلام اپنے اسی گھوڑے حیزوم پر تشریف لاتے رہے ہیں۔ جنگ بدر یعنی غزوہ بدر کا ایک مشہور واقعہ ہے جو احادیث کی مشہور کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک صحابی نے جنگ بدر کے دن ایک کافر کی طرف دوڑتے ہوئے تلوار بلند کی کہ اسے قتل کرے کہ اچانک اس نے آواز سنی، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ۔ اور اس آواز کے ساتھ ہی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کافر زمین پر گر پڑا۔ قریب ہو کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوڑے کا نشان پڑ گیا تھا اور اس کا جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے مر گیا، اس کو کس نے مارا، اور یہ حیزوم کیا ہے جسے آگے بڑھنے کا کسی نے حکم دیا۔ چنانچہ جنگ فتح ہونے کے بعد وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ مدد تیسرے آسمان کی فرشتوں کی فوج سے تھی۔ یعنی اس جنگ میں فرشتوں کی فوج جبرائیل علیہ السلام کے کمانڈ میں شریک تھی اور انہوں نے ہی کفار کو قتل کیا، اور جسے صحابی نے قتل ہوتے دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اور حیزوم کو آگے بڑھنے کا حکم دینے والے بھی جبرائیل تھے۔ اللہ عز و جل کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ اس دنیا نے ایسے ایسے غیر نبی کے بھی معجزات دیکھے ہیں کہ عقل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگی کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک شخص کا ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں کلومیٹر دور سے محض پلک جھپکنے میں سلیمان کی دربار میں لا کر پیش کر دینا۔ عقل کسی صورت نہیں مانتی، لیکن خدا کی قسم اللہ کے کچھ بندے آج بھی اس دنیا میں ایسے موجود ہیں جو ملکہ بلقیس کے تخت کی طرح دنیا کے ایک کونے سے دوسرے میں پہنچنے یا کوئی چیز اٹھا لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سلیمان کے دربار کے اس شخص کے بارے میں منقل ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ اسم اعظم سے مراد اللہ کا کوئی نام اور اس نام کی طاقت کا راز اسے معلوم تھا۔ اللہ کے 99 نام قرآن پاک میں آپ کو ملتے ہیں۔ یہ نام محض نام نہیں بلکہ ایک ایک نام اسم اعظم ہے۔ جس طرح چابی کے 4 کونے کسی ایک ہی تالے کو کھولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی طرح اسم اعظم کو بھی فلاں تعداد میں فلاں مرتبہ فلاں جگہ پڑھنے سے فلاں فلاں کام پورا فوراً ہو سکتے ہیں۔ یہ روحانیت کی وہ دنیا ہے جو صرف اسے ہی نصیب ہوتی ہے جو اس کی چاہ رکھتا ہو یا جس پر اللہ اپنی خصوصی تجلی فرما کر اسے عمل کر دے۔ حیزوم کے متعلق ایک اور مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے گئے تاکہ وہاں سے تورات لے کر آئے۔ وہ اوپر چلے گئے تو پیچھے سامری نے قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے قوم کی زیورات جمع کر کے انہیں پگھلایا، پھر پگھلے ہوئے سونے سے ایک گائے بنا دیا۔ بچھڑے یا گائے میں اس نے ایسے سوراخ رکھے کہ جس میں ہوا کا گزر ہوا تو اس سے آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ یا ایک روایت میں آتا ہے کہ سامری گائے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے حیزوم کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی گئی مٹی ڈالتا تھا تو گائے زندہ ہو کر بولنے لگتی تھی یا اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، اور جیسے ہی آواز پیدا ہو تو قوم بنی اسرائیل اس بچڑے یا گائے کو اپنا خدا مان کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یوں سامری نے قوم بنی اسرائیل کو زبردست گمراہ کر دیا، حالانکہ قوم میں 2 نبی موجود تھے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور گائے کی پوجا ہوتے دیکھی تو غصے میں آ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر ان سے باس پرس کی کہ تم نے بنی اسرائیل کو کیوں نہ روکا۔
اور اگر روکنے پر قادر نہ تھے تو مجھے طور پر آ کر اطلاع کیوں نہ دی؟ یاد رہے حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے انہیں منع کیا لیکن یہ نہیں مانے، اور طور پر آ کر آپ کو اطلاع اس لیے دینے نہ آیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو کیوں اکیلا چھوڑ دیا۔ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام بدمعاش سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ سامری اب بتا تیرا کیا حال ہے؟ تیرا؟ سامری بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، میں نے جبرائیل کو اپنے گھوڑے ہیزوم پر سوار دیکھا۔ پھر جب جبرائیل چلا گیا تو میں نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا لی، اور وہ مٹی میں نے سونے سے بنائے بچڑے یعنی گائے میں ڈالی تو اس سے آواز پیدا ہونے لگی۔ میرے دل یعنی نفس کو یہی اچھا لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بطور سزا سب سے الگ ہونے کا حکم دیا۔ دفع ہو جاؤ، تمہاری سزا یہ ہے کہ پوری زندگی نہ تم کسی کو چھوؤ گے نہ تمہیں کوئی چھوئے گا، اور تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے تعلقات بنی اسرائیل پر حرام ہوں گے۔ اس کے بعد سامری نے اپنی پوری زندگی اذیتناک عذاب جیسی گزاری۔ جنگل و بیابان میں جہاں بھی گھومتا سب کو یہی کہتا رہتا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور اگر کوئی غلطی سے بھی اسے ہاتھ لگا لیتا یعنی چھو لیتا تو سامری اور وہ دونوں شدید بیمار ہو جاتے تھے۔ یوں سامری نے اپنی زندگی اذیت میں گزار دی، اور قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اس کے لیے آخرت میں الگ عذاب ہے۔ ہیزوم کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے۔ ہیزوم کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کی اتنی بڑی کرامت کے بچھڑے میں ڈالنے سے وہ بولنے لگتا تھا، اور ہیزوم کی پرواز کی اتنی طاقت کہ پلک جھپکنے میں کائنات کے ایک کونے سے دوسرے تک